كتابه المجيد الشهر رمضان أنزل فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلی العظیم۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے بر محمد وآل محمد بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گفتگو جو ہماری چل رہی تھی ایک دعائے سیف سجادیہ کے ضمن میں تھی، جو امام سجاد علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ ہماری گفتگو ان ہدایہ اور ان تحفوں کے سلسلے میں تھی جو اس ماہ مبارک رمضان میں خدا نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ وہ 3 ہدیے جو ہم نے ذکر کیے تھے، اس میں سے سب سے پہلا ہدیہ یا تحفہ جو تھا وہ خود روزہ تھا، یعنی خود اس روزے کے اندر خدا نے جو ہے کئی آثار مومنین کے لیے رکھ چھوڑے ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس کے بارے میں ایک مختصر سی گفتگو ہم نے کی۔ دوسرا جو تحفہ ہے جس کے بارے میں ایک مقدمہ عرض کیا وہ قرآن کی بحث ہے۔ قرآن کا نازل ہونا ایک بہت اہم چیز تھی جو اس ماہ مبارک رمضان میں رونما ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے اتنی فضیلتیں اس ماہ مبارک رمضان کے اندر خدا نے رکھی ہے۔ تو قرآن کا نازل ہونا ایک عظیم اور ایک بڑی چیز اس مہینے میں اتفاق ہوتی ہے، جس کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایک مقدمہ کل عرض کیا تھا۔ وہ مقدمہ اگر خلاصہ اس کا بیان کیا جائے تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی زمان اور مکان میں پیچھے تھا اور ایک زمان سے دوسرے زمان میں نازل ہوا، یا اوپر کی طرف تھا اور اوپر سے نیچے نازل ہوا، نہ، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسے عالم سے نازل ہوا ہے جس کی حقیقت اس عالم سے فرق کرتی ہے۔ ایسے عوالم موجود ہے جس کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ جن کا فاصلہ ہمارے عالم سے وجود کا فاصلہ ہے۔ عالم مادہ یا عالم دنیا ایک مرتبہ وجود پر قرار پائی ہے، اور اس کے اوپر جتنے عوالم ہے ان کا وجود شدید ہے۔ مثال بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اس نور کی مثال جو آپ کو آئینے کے ذریعے دکھتا ہے۔ مثال کچھ اس طرح سے تھی تاکہ ریوائز ہو جائے، ہم لوگ جس طرح سے فارس زبان کہتے ہیں باغ میں آ جائے، یعنی میدان میں آ جائے۔ ہم نے کہا تھا کہ خورشید جو ہے یا سورج اس کا اپنا خود کا نور ہے، اور وہ نور کا ایک مرتبہ ہے، وہ شدید نور خود خورشید کا نور ہے۔ اب فرض کریں جب رات میں خورشید نہیں ہوتا، ہم کو نہیں دکھتا، تو ہم دیکھتے چاند کو۔ چاند کے اندر بھی جو نور ہے وہ کس کا نور ہے؟ خورشید کا نور ہے۔ چاند کا اپنا نور نہیں ہے، لیکن اس نور کا مرتبہ کم ہے اس نور خورشید سے، یعنی یہ ایک ضعیف مرتبہ ہے نور کا، لیکن ہے وہی حقیقت۔ اگر ہم اس نور چاند کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیتے ہیں تو اور ایک نور ہمیں ملتا ہے، اس کا مرتبہ بعض اور اس سے کم ہے۔ تو یہاں پہ ہم 3 مرتبے دیکھتے ہیں ایک حقیقت کے۔ تو اسی طرح سے قرآن بھی جو ہے یہ اس مرتبہ، جو مرتبہ خداوند متعال کی نظر میں سب سے بڑا مرتبہ ہے، عالم اسماء کا مرتبہ، اس مرتبے سے نازل ہوئی حقیقت ہمارے سامنے۔ اگر لفظوں کو بدل کر ہم کہیں تو یہ کہیں گے کہ قرآن وہی حقیقت کا نازل شدہ یا وہی حقیقت کی نازل شدہ شکل ہے جو عالم اسماء کے اندر ہے۔ تو ہم جب قرآن کو اٹھاتے ہیں تو یہ ایک ایسی حقیقت ہمارے ہاتھ میں ہے جو اس دنیا کے اندر ہے،
جو خداوند متعال کے سامنے سب سے بڑی حقیقت ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ عالم اسماء کی حقیقت۔ عالم اسماء کی حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ عالم اسماء کی حقیقت میں تمام جو صفات خدا ہے جس کا ذکر ہم جوشن کبیر کے اندر کرتے ہیں، ان صفات کی جو حقیقت ہے یہ عالم اسماء کے اندر ہے۔ اب اسے درک کرنے کے لیے خود ہم کو وہاں توجہ کرنی پڑے گی، کیونکہ اس عالم میں رہ کر جو محدود ہے ہم صرف مفاہیم لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں، ہم اس کی حقیقت جس طرح سے وہ ہے نہیں دیکھ سکتے، لیکن کچھ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو پاک کرے، اگر وہ اپنی روح کو اس دنیا سے کاٹ سکے۔ مناجات شعبانیہ کے اندر ایک جملہ ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے، عرفا جو ہے اس جملے پر بڑی تاکید کرتے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، خدایا مجھے عطا کر کمال انقطاع، انقطاع یعنی جدائی، مجھے کمال جدائی عطا کر اس دنیا سے، الیک تیری طرف۔ یعنی ہم خود دعاؤں میں اسے مانگتے ہیں، ہم خود یعنی ایک ہدف یہاں بھیجنے کا یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ان دستورات پہ عمل کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے خدا سے اتنا نزدیک ہو جائے کہ وہ عالم اسماء کو، اس کی حقیقت کو یہاں سے مشاہدہ کرے۔ یہ ہدف خلقت ہے، اور اسی کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں قرب الہی، خدا سے نزدیک ہو جانا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد وآل محمد پر۔ تو انسان جب اس دنیا سے کٹ جاتا ہے تو اسے وہ عوالم کو دیکھ سکتا ہے، ان عوالم کی حقائق کو دیکھ سکتا ہے، ہر کوئی اپنے اعتبار سے۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی نے ان حقائق کو نہ دیکھا، لیکن اپنی کوشش پوری طرح سے کرتا رہا تو عالم برزخ کے اندر اور دوسرے عوالم میں اسے وہ لذات کو دیا جائے گا جو وہ حقیقت کو دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ امام صادق کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ عالم اسماء کیا ہے، کیونکہ اس کا بیان کرنا بہت سخت ہے، جس نے دیکھا اس نے دیکھ لیا۔ امام صادق علیہ السلام نے ایک بہت خوبصورت چیز فرمائی جس سے ہم تھوڑا بہت اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ امام نے کہا کہ ایک مریض کو آپ فرض کریں جس کی مریضی بہت شدید ہے، شدید ترین مریضی میں یہ مبتلا ہے، شدید ترین درد میں، اسے کوئی امید اس دنیا سے ابھی نہیں ہے۔ جب یہ مریض ایک آہ کرتا ہے تو یہ آہ اس عالم اسماء سے آ رہی ہے، سمجھ رہے؟ یعنی ہماری جو حقیقت ہے یا تمام مخلوقات کی جو حقیقت ہے اس کے پیچھے باطن ہے، اور خدا نے انسان کے اندر اتنی ظرفیت رکھی ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو اس عالم اسماء سے جوڑ سکتا ہے۔ تو ایک مریض کی مثال امام دے رہے ہیں کہ وہ مریض جو تمام امیدیں جو ہے اس دنیا سے کاٹ چکا ہے، جب یہ آہ کرتا ہے تو یہ گویا اس عالم اسماء سے اس آہ کو اپنی لے رہا ہے۔ خوب توجہ کرے، اس پہ جا کر سوچے، بہت خوبصورت چیز ہے یہ۔ اور واقعاً اگر یہ سرمایہ، یہ کیپٹل اہل بیت کے نام سے ہمارے پاس نہ ہوتا تو یہ ہم کبھی جان نہیں سکتے تھے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد پر۔ ملا صدرہ شاید آپ جانتے ہوں گے، بڑے فیلسوف اس دور کے، جس نے فلسفہ اسلامی کو دوبارہ زندہ کیا۔ ان کے جملے ہیں ان کی کتاب میں اسفار، ان کی کتاب ہے ایک فلسفے کی اسفار، جس کے اندر کئی عرفانی مطالب بھی ہیں۔ یہ بہت خوبصورت چیز ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی عابد، کوئی عارف، اس کی روح امیر المومنین سے متصل ہو جائے اور پھر لوٹ جائے، اگر وہ اس عالم میں امیر المومنین کی روح سے وہ کامیاب ہو جائے کہ اتصال برقرار کر لے اور یہ واپس لوٹ جائے،
اگر یہ شخص قرآن اٹھا کر دیکھے، اگر یہ شخص جس کا یہ اتصال حاصل ہو گیا ہے، اب یہ کیسے ہوتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے، یہ الگ گفتگو ہے، لیکن فرض کرے اگر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے اس وجود نورانی کی حقیقت کا مشاہدہ کر لے اور یہ واپس آ کر قرآن کھولے، تو ابھی قرآن کے اندر اسے الفاظ جو ہے وہ کالے نظر نہیں آئیں گے، اسے وہ الفاظ نور نظر آئیں گے۔ یہ خود ملا صدرہ کا دعویٰ ہے، اور خود ہمارے زمانے میں ہمارے پاس مثال ہے جو اس طرح سے تھے۔ کربلائی کاظم کا نام آپ ظاہراً سن چکے ہیں، کربلائی کاظم جو کچھ عرصہ پہلے جن کی جو مرحوم ہوئے ہیں، تقریباً شاید 40 سال پہلے اگر غلطی نہ کروں تو یہ جو تھے ایک دیہات کے رہنے والے تھے، خود ان کے بیٹے نے یہ داستان نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ یہ ایک دیہات ہے ساروق نام سے جو قم کے اطراف میں ہے۔ جب آپ زیارتوں کو جاتے ہیں تو آپ کوشش کریں یہاں جائیں، یہاں پہ جو امامزادہ ہیں جہاں پہ انہیں یہ جو قوت ہے نور دیکھنے کی قرآن میں یہ حاصل ہوئی۔ ماجرا کیا تھا؟ ماجرا اس طرح سے تھا، یہ ایک دیہات میں تھے، کھیت میں کام کرتے تھے، زمینوں میں، مختلف زمینوں میں جو ہوتی تھی وہ جاتے تھے، کھیت میں کام کرتے تھے اور پیسہ لیتے تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ میں جس کی زمین میں کام کرتا ہوں وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کی زکوٰۃ نکلتی تھی، تو اس نے جا کے اس کے ارباب سے کہا کہ بھائی آپ زکوٰۃ دے، کیونکہ جو روزی روٹی میں کھا رہا ہوں اور اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی حرام کا مال مخلوط ہوا ہو۔ تو ارباب کہتا ہے، ارباب چونکہ جانتا ہے یہ ایک دیندار اور پاک شخص ہے، نہیں چاہتا کہ یہ میرا کام چھوڑے، تو کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں دے دوں گا۔ 2-3 بار جو ہے یہ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زکوٰۃ تجھے دینی پڑے گی، وگرنہ میرا مال مشکوک ہو جائے گا، مخلوط ہو جائے گا مال حرام سے، لیکن یہ ٹال رہا ہوتا ہے۔ تو آخرکار یہ جو ہے کام چھوڑ دیتے، خدا کے لیے یہ کام چھوڑ دیتے۔ اب جو دوسرا کام انہوں نے شروع کیا وہ کیا تھا؟ یہ جاتے تھے جنگل، لکڑی توڑتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے جب یہ جوان تھے اس زمانے میں جو ہے گیس وغیرہ دیہات و گاؤں میں نہیں ہوا کرتی تھی، تو لوگ لکڑی سے جو ہے جلاتے تھے، کھانا وانا پکاتے تھے لکڑی جلا کر۔ تو یہ جاتے تھے جنگل، لکڑی توڑتے تھے اور گاؤں میں آ کے بیچتے تھے، بہت ہی سخت کام، کسی طرح سے اپنا گزارا یہ کر رہے تھے۔ ایک دن یہ لکڑی لے کر پلٹ رہے تھے اور یہ گاؤں جو ہے ساروق، اس کے اطراف میں 2 امامزادے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں ایران میں امامزادے بہت ہیں، تو اس گاؤں کے اطراف میں بھی جو ہے 2 امامزادے جن کی مزار وہاں پہ تھی۔ جب یہ لکڑی لے کے لوٹ رہے تھے تو ان کو تھکان لگ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں امامزادے کے باہر جو کٹا وغیرہ ہوتا ہے میں اس پہ بیٹھ کے تھوڑا آرام کر لیتا ہوں۔ یہ آ کر انہوں نے لکڑی کا بستہ جو ہے وہاں پہ رکھا اور یہ بیٹھ گئے۔ اتنے میں 2 سید جو ہے ان کی طرف آتے ہیں، یہ سب عالم خواب میں نہیں ہے، عالم بیداری میں۔ 2 سید ان کے پاس آتے ہیں، اس میں سے ایک سید ان سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ کربلائی کاظم تمہیں زیارت نہیں کرنا ہمارے ساتھ، اور چونکہ ان کے حلیے سے معلوم ہے کہ یہ سید ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے سعادت ہے کہ میں آپ کے ساتھ زیارت کروں، اور یہ ان کے ساتھ اندر چلے جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ اب یہ زیارت کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، ایک سید اس میں سے ان سے سوال کرتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں وہاں پہ امامزادوں میں معمولاً جو کاشیکاری ہوتی ہے وہاں پہ جو ہوتی ہے اس میں قرآن کی آیتیں لگی ہوتی ہے۔ تو ایک سید نے ان سے آ کے سوال کیا کہ آیا تم یہ آیتوں کو پڑھ سکتے ہو؟ اور یہ ان پڑھ جو ہے، ان پڑھ، انہیں کچھ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو ان پڑھ ہوں، لیکن ساتھ میں جب انہوں نے سوال کیا ان کے دل میں ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اب دوسرا سید آ کر ان کا شانہ پکڑ لیتا ہے اور شانہ ہلانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ کربلائی کاظم تم پڑھ سکتے ہو، کوشش کرو تم پڑھ سکتے ہو۔ اور ہیبت کا یہ عالم تھا کہ وہ غش کر کے گر جاتے۔ جب ان کو ہوش آتا ہے اور یہ باہر نکلتے ہیں تو ان کے اندر یہ احساس کرتے کہ میرے اندر کچھ بدل گیا ہے،
میرے اندر کچھ بدل گیا ہے. اب یہ جہاں بھی جاتے قرآن کی آیت انہیں دکھتی ہے یہ پڑھ پا رہے ہیں. صرف اور صرف یہ قرآن پڑھ پاتے تھے, صرف اور صرف, اور یہ ابھی گزرے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. جہاں پہ بھی یہ قرآن لکھا ہوا ہوتا تھا یہ فوراً اسے پڑھ پاتے تھے, اور انہوں نے احساس کیا کہ پورا کے پورا قرآن ان کے وجود کے اندر حفظ ہو چکا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد. یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ پاک زندگی کرنے کا اور خدا کے لیے قربانی دینے کا. اب ایک عالم دین جو ہے جن کا نام ہے نواب صفوی, یہ بھی ایک معروف شخصیت ہے, بعد میں جا کر یہ شہید ہوتے ہیں, ان کو سولی پہ لٹکا دیا جاتا ہے, وہ ایک الگ ماجرا ہے. یہ جو ہے قم سے تبلیغ کے لیے اس گاؤں میں آتے ہیں, اور یہاں پہ انہیں پتہ چلتا ہے کربلائی کاظم کا قصہ, یہاں پہ کشف ہوتے ہیں. یہ اٹھا کر انہیں قم لے کر آتے ہیں, اور قم جو ہے اس زمانے میں آیت اللہ بروجردی جو مرجع وقت تھے ان کی خدمت میں لے کر آتے ہیں. آیت اللہ بروجردی کچھ سخت سوال قرآن سے متعلق, اس کی قرأتوں کے بارے میں جہاں پہ تھوڑا بہت شک تھا, وہ سوال ان سے کرتے ہیں, وہ سوال کا جواب لیتے ہیں. تقریباً اس زمانے میں جو بڑے مراجع تھے انہوں نے ان کا امتحان کیا اور دیکھا واقعاً یہ شخص جو ہے حافظ قرآن ہے اور دوسری کوئی چیز پڑھ نہیں سکتا. طلاب جو تھے وہ انہیں کتاب دیتے تھے, درس کی کتاب, اور درس کی کتاب میں آپ جانتے ہیں کہ درس کے ساتھ ساتھ بیچ بیچ میں قرآن کی آیتیں بھی ہوتی ہیں. تو جہاں پہ قرآن کی آیت ہوتی تھی یہ وہاں ہاتھ رکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہاں جو ہے یہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے. اور حتیٰ آپ نے سنا بھی ہوگا, ہمارے بھائی نے اس کو ذکر کیا کہ ان کے سامنے ایک کاغذ پہ 2 واو اتار دیے جاتے تھے, ایک واو جس میں نیت کی جاتی تھی کہ یہ واو قرآن کا واو ہے, اور ایک واو معمولی واو. فوراً یہ کہتے تھے کہ یہ والا واو جو ہے قرآن والا واو ہے. ان سے پوچھا جاتا تھا کیا ہے اس میں, تو کہتے کہ میں اس میں نور دیکھ رہا ہوں. قرآن کی آیت میں یہ نور دیکھتے تھے. تو یہ کیوں نور دیکھ رہے تھے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حقیقت جو ہے ہمارے ہاتھ میں, جس کی ہمیں اتنی قدر نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے, یہ متصل ہے اس حقیقت سے جو عالم اسماء کے اندر ہے. تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ابھی انشاءاللہ اس کے بعد ہم جب بھی قرآن لیں گے یہ مطالب اگر ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ وہی حقیقت کا نازل شدہ فارم ہے, یہ وہی حقیقت اعلیٰ کا نازل شدہ فارم ہے جو خدا نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے. کتنا بڑا کرم ہے خدا نے متعال کا. امام علی علیہ السلام, صلوات پڑھ دیجئے پر محمد و آل محمد. ایک دن جو ہے ابن عباس سے کہتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد کوفے کی مسجد کے پیچھے مجھے آ کر ملے, اور میں چاہتا ہوں تمہیں تفسیر کا درس دوں. ابن عباس بھی جو ہے پہنچ جاتے. ابن عباس بہت جانی مانی شخصیت ہے, علمی اعتبار سے حتیٰ اہل سنت میں بھی کافی مقبول شخصیت ہے. تو یہ پہنچ جاتے ہیں. امام جو ہے جو الحمدللہ کا الحمد ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ الحمد میں کتنے الفاظ ہیں؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ 5. سوال کرتے ہیں کہ اس میں جو الف ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ابن عباس جو ہے جواب دیتے ہیں الف کا کوئی معنی نہیں ہوتا, الف ہے, ایک لفظ ہے, الف ایک لیٹر ہے, اس کا کیا معنی ہوگا؟ تو امام 1 گھنٹہ اس کے بارے میں, 1 گھنٹہ یعنی ایک مدت اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں, الف کی تفسیر 1 مدت تک. عشاء کا ٹائم, عشاء کے بعد پھر امام اس طرح سے پوچھتے ہیں کہ ہے کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں. امام 1 مدت تک اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں. اسی طرح سے دال تک جب پہنچتے ہیں امام تو فجر ہو چکی ہوتی ہے, اور ابن عباس کی جو ظرفیت ہے اس کے حساب سے امام تفسیر بیان کر رہے ہیں. صرف الحمد کی تفسیر امام نے جو ہے عشاء سے لے کر فجر تک بیان کی, ان 5 الفاظ کی تفسیر. خود امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے محمد و آل محمد, امام فرماتے ہیں کہ اگر میں قرآن کی تفسیر کرنا چاہوں تو
یہ تفسیر، اور اس تفسیر کو اگر لکھا جائے کتاب میں تو 70 اونٹ پہ یہ تفسیر لادنی پڑے گی، 70 اونٹ پہ یہ تفسیر، یہ کتابیں لادنی پڑے گی۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ یہ قرآن ایک ایسی حقیقت کا نازل شدہ فارم ہے جو حقیقت بے نہایت ہے۔ اس میں سے آپ جب چاہے جتنا چاہے مفہوم اور معنی اپنی سعادت کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے نکال سکتے ہیں۔ ایک واقعہ محسن الحکیم، آیت اللہ محسن الحکیم، بہت نام آشنا ہے ہمارے لیے، ہمارے زمانے کے مرجع۔ یہ اپنی ایک کتاب میں، کتاب کا نام اگر میں نے یہاں پہ نوٹ کیا ہے، ایک صلوات پڑھ دیجئے پر محمد و آل محمد پر۔ جی، حقائق الاصول، حقائق الاصول ان کی ایک کتاب ہے۔ خود آیت اللہ محسن حکیم آیت اللہ نائینی سے ذکر کرتے ہیں۔ آیت اللہ نائینی، محقق نائینی سے جو مشہور ہے، محقق نائینی یہ بھی ایک علمی میدان میں عجوبہ ہے، جس کی کتابیں آج بھی، جن کے مطالب آج بھی ہم حوزے میں پڑھتے ہیں۔ ایک عجیب علمی شخصیت، بہت ہی ذہین، ان سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ آیت اللہ نائینی یا محقق نائینی فرماتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ، جیسے میں نائینی، آیت اللہ اسماعیل صدر جو امام موسیٰ صدر کے والد ہیں، اس طرح سے 4-5 بڑے بڑے مجتہدین جو تقریباً مرجع ہے اپنے وقت کے، یہ حاضر ہوتے تھے ماہ مبارک رمضان میں ایک شخص کے جن کا نام تھا، کس لیے حاضر ہوتے تھے؟ درس کے لیے، درس لینے کے لیے۔ دیکھیں یہ لوگ مرجع ہیں، یہ لوگ مجتہد ہیں، پھر بھی ان کو درس اخلاق کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور ہمیں ان چیزوں کی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ ایک شخص ہے جن کا نام ہے ملا فتح علی سلطان آبادی، یہ اپنے زمانے کے بڑے عارف میں سے شمار ہوتے ہیں۔ یہ چند لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں درس کے لیے ماہ مبارک رمضان میں۔ یہ جو شخص ہے عارف، یہ ایک آیت کو لیتے ہیں تفسیر کرنے کے لیے۔ وہ آیت یہ آیت تھی، حبب الیکم الایمان، ایک صلوات پڑھ دیجئے اگر یہ آیت یاد آ گئی تو انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ یہ آیت ہے۔ یہ آیت کیا بیان کر رہی ہے؟ یہ آیت یہ بیان کر رہی ہے کہ انسان کی فطرت میں خدا نے ایمان کو خوبصورت بنا دیا ہے، اور کفر کو جو ہے اس سے اس کو کراہت ہوتی ہے، کرہ الیکم الکفر، اور فسق سے اس کو، اور عصیان سے، گناہ سے خدا نے انسان کی فطرت میں یہ ڈال دیا۔ تو یہ آیت کو جو ہے قرار یہ تھا کہ یہ تفسیر کرے۔ انہوں نے پہلے دن، یہ جو سلطان آبادی ہے یہ شخص، انہوں نے پہلے دن اس کا ایک معنی اور تفسیر بیان کی، جو یہ خود فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نیا معنی تھا، ایک نئی تفسیر تھی ہمارے لیے، ہم نے کبھی، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ علماء، یہ مجتہدی جو تقریباً مرجع ہے اپنے زمانے کے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معنی اور یہ تفسیر ہم نے آج تک نہیں سنی تھی۔ تو یہ پہلے دن جو ہے بیان کرتے ہیں، دوسرے دن پھر اسی آیت کی نیا معنی اور نئی تفسیر، تیسرے دن تیسری تفسیر، چوتھے دن چوتھی، اس طرح سے 30 دن ایک ہی آیت کی 30 نئی تفسیریں یہ عالم بزرگوار، یہ عارف بیان کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ نکتہ وہی ہے عزیزان، یہ حقیقت واقعاً جو ہمارے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، ہم اس کی قدر نہیں جانتے۔ یہ حقیقت وہی حقیقت ہے جو نازل شدہ فارم میں ہمارے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، واقعاً اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک جو اہم نکتہ ہے، تمام جو اس ہماری گفتگو ہے اس کا خلاصے کے اندر ایک سوال کے ضمن میں اس نکتے کو عرض کرنا ہے۔ قرآن کے آثار احادیث میں مختلف ذکر کیے گئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اگر الحمد کا سورہ کسی مردے کے اوپر 70 بار پڑھ دیا جائے تو مردہ کیا ہو جاتا ہے؟ زندہ ہو جاتا ہے۔
مثال کے طور پہ فلان آیت اگر ہم پڑھتے ہیں تو روزی بڑھ جاتی ہے، وہ روزی جو مقدر میں ہے وہ مقدر خدا بدل دیتا ہے مثال کے طور پہ، اور فراوان اور بہت اس طرح کے آثار حدیث میں ہمیں دیکھنے کے لیے ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں عجیب و غریب آثار. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم مردے پہ 70 کے اگر 7 لاکھ بار بھی ہم پڑھ دے تو مردہ ٹس سے مس ہونے والا نہیں ہے. میں میری بات کر رہا ہوں. کیوں ایسا؟ کبھی اس کے بارے میں ہم نے سوچا ہے؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ امام جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ. مشکل کہاں ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا. اثر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سارے اثر، اور بہت لوگوں نے یہ اثر بتا کے جو ہے یہ اپنی دکان کھول لی ہے اثر بتانے کی. اثر بتائیں، فلان آیت اتنی بار پڑھو یہ ملے گا، فلان دعا اتنی بار پڑھو یہ ملے گا. یہ بندے کو تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. قرآن کی کرامت یہ ہے، ہر کو قرآن کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، اسے بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا. لیکن اہم نقطہ عزیزان، یہ بھی صحیح ہے، ہاں یہ جو بندہ کر رہا ہے یہ غلط بات نہیں ہے، لیکن اصل نقطہ شاید غافل ہے اس اصل نقطے سے، یہ بیان نہیں کر پا رہا ہے، نہیں کر رہا ہے. وہ نقطہ کیا ہے عزیزان؟ نقطہ خداوند متعال سے جو ہے پیغمبر اکرم نے ایک حدیث کو فرمایا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ خود پیغمبر کی حدیث جو ہم بارہا بار سنتے ہیں. وہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث ثقلین. انی نقطہ اس حدیث کے اندر ہے، نقطہ اس حدیث کے اندر ہے. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا أَبَدًا. میں نے میرے بعد 2 چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑی ہے، ایک قرآن ہے، دوسرا اہل بیت. اگر ان 2 سے تم تمسک کرو یعنی چپک جاؤ، یعنی اسے پکڑ لو، قوت سے پکڑ لو، کیونکہ یہ دونوں اگر اسے پکڑ لو گے تو لن تضلوا ابدا. اس کے بعد ایک جملہ ہے انہما لن یفترقا، کہہ رہے کہ یہ دونوں آپس سے جدا ہونے والے نہیں ہیں. نقطہ یہیں پہ، نقطہ یہیں پہ. اگر ہم نے قرآن سے غفلت کی تو اس کا مطلب ہے ہم اہل بیت سے بھی غفلت کر رہے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اہل بیت کو پکڑ لیں اور قرآن کو چھوڑ دیں، یہ ہو نہیں سکتا. اگر کوئی اہل بیت کا دم بھرتا ہے اور قرآن سے اسے لگاؤ نہیں ہے، انس نہیں ہے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ یہ 2 جدا ہو نہیں سکتے، یہ کبھی 2 جدا ہو نہیں سکتے. ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد. جتنا ہماری زندگی میں قرآن غائب ہے، اس پہ توجہ چاہوں گا، جتنا ہماری زندگی میں قرآن غائب ہے اتنے ہی ہماری زندگی سے اہل بیت غائب ہے. آج ہمارے امام کہاں ہے؟ آج ہمارے امام عصر کہاں ہے؟ غیبت میں ہے یا نہیں ہے؟ کیوں غیبت میں ہے؟ کیونکہ ہم قرآن سے غائب ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے زندگیوں میں قرآن کو غائب کر دیا ہے. امام بھی نتیجہ دیکھے، امام بھی جو ہے غائب ہے. وہ بدبخت جس نے کہا کہ حسبنا اللہ کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، وہ حقیقت میں نہ قرآن کو اس نے لیا نہ اہل بیت کو، کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے کہ یہ دونوں ساتھ ہے، آپ ایک کو لے ہی نہیں سکتے. آپ کو اگر آپ نے ایک کو لیا تو دوسرے کو لینا ہی ہے. اور اس پہ خاص توجہ چاہوں گا. خداوند متعال نے اس حقیقت کو جو نازل کیا، کون سی حقیقت؟ عالم اسماء کے اندر جو حقیقت ہے جس کو انسان کو حاصل کرنا ہے، اس حقیقت کو جو نازل کیا اس کو 2 شکلوں میں نازل کیا. ایک اہل بیت ہے اور ایک قرآن ہے. یہ دونوں ایک ہی حقیقت کا نازل شدہ فارم ہے. اس کی طرف توجہ کریں. ایک کو انسان کی شکل میں نازل کیا، ایک کو قرآن کی شکل میں. ابھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جب امام فرماتے ہیں کہ میں قرآن ناطق ہوں، نحن الکتاب، کہتے ہیں کہ ہم وہ کتاب ہیں، یعنی یہ کہ وہ حقیقت جو نازل ہوئی، ایک اس کا فارم
کتاب ہے، ایک اس کا فارم ہم ہے۔ تو دیکھیں امام کیوں غائب ہے؟ امام اس لیے غائب ہے کیونکہ ہماری زندگیوں سے قرآن غائب ہے۔ اور یہ موقع، یہ ماہ مبارک رمضان، یہ شب قدر، یہ موقع ہے عزیزان ہمارے لیے کہ ہم اس قرآن کو ہماری زندگی میں حاضر کریں، اور یہ نہ سمجھے کہ یہ دوسروں کے لیے حاضر نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے یہ ابھی بھی حاضر ہے، امام ابھی بھی حاضر ہے، ان کے خاص پیروان ابھی بھی ان سے ملتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے زندگیوں کے اندر قرآن حاضر ہے، آیتیں جو ہے قرآن کی ان کی جان کا حصہ بن چکی ہے۔ ایک آخر میں روایت، اور انشاءاللہ آپ کی زحمت کو تمام۔ ایک عرب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو تازہ مسلمان ہے یہ پہنچتا ہے اور رسول سے خواہش کرتا ہے کہ مجھے کچھ تعلیم دے قرآن کی۔ رسول ایک اپنے صحابی سے کہتے ہیں کہ جاؤ اسے قرآن کی تعلیم دو۔ آپ نے یہ واقعہ سن رکھا ہے، احتمال ہے کہ سن رکھا ہے۔ تو یہ صحابی جاتے ہیں اور فوراً لوٹ آتے ہیں۔ رسول کہتے ہیں کہ کیا ہوا، اتنا جلدی کیوں واپس آ گئے؟ تو یہ صحابی کہتا ہے کہ یہ شخص جو آیا تھا اس میں حوصلہ بہت شاید کم تھا، میں نے شروع کیا سورہ زلزال سے، اذا زلزلت الارض زلزالها، اور میں پہنچا اس آیت تک، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ جب میں اس آیت پہ پہنچا، اس نے مجھے سوال کیا کیا یہ جو تم نے پڑھا ہے یہ آیت قرآن ہے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ بس ہے، اور وہ چلا گیا۔ رسول نے ایک عجیب جملہ یہاں پہ کہا، رسول نے کہا کہ رجع فقیہن، یہ جو گیا ہے فقیہ بن کے گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس آیت کو جو ہے اپنے جان کا حصہ بنا لیا، اب اس کی پوری زندگی جو ہے اس آیت پہ گھومے گی، اسی لیے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ فقیہ بن کے گیا ہے۔ تو اس نقطے کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد وآل محمد پر۔ ہمارے لیے یہ ماہ مبارک رمضان میں ابھی اعتکاف کا بھی ایک پروگرام ہے، بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم خدا کے ساتھ خلوت کر سکیں۔ تو عزیزان جو کر سکتے ہیں، جو آ سکتے ہیں، اس اعتکاف میں حصہ لیں، واقعاً ایک بڑا موقع ہے خدا سے لو لگانے کا، اور ان شاید انشاءاللہ خدا آپ کو کچھ عنایات بھی عطا کرے جس کی آج آپ کو شاید قدر اور آج اس کو محسوس آپ نہ کر پائے، چند سال بعد آپ محسوس کریں گے وہ ایک اعتکاف جو آپ نے کیا اس نے آپ کی زندگی کو کیا سے کیا بنا دیا۔ تو آپ لوگ کوشش کریں، بہترین موقع ہے اعتکاف کا، ہم آئے قرآن کے ساتھ خلوت کریں۔ واقعاً قرآن کے بارے میں جو پیغمبر اکرم شکوہ فرما رہے سورہ فرقان کے اندر، فرما رہے ہیں کہ قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول شکوہ کر رہے ہیں قیامت کے دن کہ میری قوم نے اس قرآن کو جو ہے مہجور چھوڑ دیا، یعنی صحیح سے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو یہی موقع ہے اس ماہ مبارک رمضان میں آئے ہم قرآن سے استفادہ کریں، تدبر کریں قرآن کے اندر جو دستورات ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ قرآن اور اہل بیت یہ آپس میں جدا نہیں ہے، کسی کو ولایت معصومین حاصل کرنا ہے تو یہ بہترین موقع ہے۔ ولایت کا مطلب بہت آسان ہے، ولایت کا مطلب ہے اطاعت، صرف اور صرف اطاعت، معرفت، اور اس کے بعد جب انسان معرفت حاصل کر لیتا ہے اطاعت۔ ولایت کا معنی کوئی بہت ایسا نہیں ہے کہ انسان سمجھ نہ پائے، اگر انسان سمجھ نہ پاتا تو کیوں ولایت کو ستون دین قرار دیا جاتا ہے؟ ایک ایسی چیز کو خدا کے ستون دین قرار دے کہ جو ہمیں سمجھ نہ ہے۔ ولایت یعنی اطاعت، جب اطاعت کرتا ہے تو وہ ولایت کے مقام کو دیکھ سکتا ہے، اور ولایت کا مقام
ایسا مقام ہے جو اچھے اچھے درک نہیں کر پاتے. ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد وآل محمد پر. انشاءاللہ شاید اتنی گفتگو قرآن کے بارے میں کافی ہوگی. قرآن کے بعد جو تیسرا ہدیہ خداوند متعال یا امام سجاد علیہ السلام اپنی دعا میں ارشاد فرما رہے ہیں وہ شب قدر ہے. انشاءاللہ کل شب قدر کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہم کرنے کی کوشش کریں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شب قدر میں ہوتا کیا ہے, شب قدر ہے کیا چیز. جتنی ہماری سطح ہے, جتنی ہماری فہم ہے, اس کے مطابق ہم کوشش کریں گے کہ شب قدر کو سمجھے. ابھی اور اگر آپ میں حوصلہ ہے تو میں اور ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں, وگرنہ ہم ختم بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ خستہ ہے تو جو ہے ہم ختم کرتے ہیں, یا ایک چھوٹی سی روایت امام کاظم علیہ السلام سے, بہت اچھی امیدوار, صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. یہ آیت امید بخشنے والی آیت ہے, امید بخشنے والی آیت ہے. امام ایک صحابی ہے حفص, ان کو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ اے حفص ہمارا شیعہ, ظاہراً حفص شیعہ نہیں ہے, ظاہراً حدیث سے ایسے لگتا ہے کہ وہ حفص شیعہ نہیں ہے لیکن محبت رکھتا ہے امام سے. امام فرما رہے ہیں کہ شاید بھی ہو, مجھے ابھی دقیق نہیں پتا, کیونکہ ایک قراءت جو قرآن کی ہمارے تک پہنچی ہے یہ حفص کی قراءت ہے, یعنی جو قراءت حفص نے کی ہے. حفص ایک شخص ہے. ہمارے پاس تقریباً جو مشہور قراءتیں ہیں قرآن کی وہ 7 ہے. قراءت سب کہتے ہیں. قراءت کا مطلب کیا کہ کسی نے مالکے کہا ہے, کسی نے ملکے کہا ہے, یہ قراءت میں فرق ہو گیا نا. تو اس طرح کی 7 مشہور قراءتیں ہیں جہاں پر کچھ الفاظ مختلف طرح سے تلفظ ہوئے, معنی اس میں فرق نہیں کرتا لیکن قراءتیں مختلف ہے. تو یہ حفص اس سے ایک قراءت ہمارے پاس ہے جو مشہور قراءت حفص کے شاگرد سے ہمارے تک پہنچی ہے, جو ہم لوگ قراءت کرتے ہیں. حفص سے جو ہے امام مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے حفص ہمارا شیعہ جب مر جاتا ہے اور اس نے قرآن ٹھیک سے نہیں پڑھا, قرآن کی طرف توجہ ٹھیک سے نہیں دی, البتہ تقصیر نہیں تھی اس کی, اس نے اس کی کوشش کی, اس کے لیے شرائط نہیں تھے, مولانا نہیں تھا اس منطقے میں, جو بھی مسائل تھے اس نے جو ہے حاصل نہیں کیا قرآن کا علم. تو دیکھیں لطف, شیعہ ہونے کا لطف, یہ امید دینے والی چیز. امام فرماتے ہیں کہ جب وہ برزخ میں جائے گا تو اسے قرآن پڑھایا جائے گا, اسے قرآن پڑھایا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا ورقا, قرآن پڑھو اور اوپر جاؤ, یعنی تمہارے مراتب میں اضافہ کیا جائے گا, تمہارے مرتبوں میں اضافہ کیا جائے گا. دیکھیں یہ وہ ایمان ہے جو ہم ولایت کے نسبت رکھتے ہیں. یہ جو ہماری ولایت ہے یہ ہمیں کہاں کہاں فائدہ پہنچاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ انسان اس میں غفلت نہ کرے. تو امام فرماتے ہیں کہ اقرا ورقا, قرآن کی ایک آیت پڑھو اور اوپر جاؤ. پھر امام فرماتے ہیں کہ ان عوالم کے اندر جتنے بھی درجات ہیں وہ اس آیت کے مطابق ہے, جس کے پاس آیت ہوگی اس کو مرتبہ دیا جائے گا. یہ اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تمام وہ جو حقیقت ہے وہ قرآن کے اندر سمٹی ہوئی ہے, وہ قرآن ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے. کتنی بڑی چیز ہمارے ہاتھ میں, ہم اس کی قدر نہیں جان پاتے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد وآل محمد پر.